بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک شروع ہے۔ فرمایا کہ مفتی اعظم کا بیواؤں کی خدمت کرنا۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ان کے علم اور فقہ کا سارے ملک میں ڈنگا بج رہا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ صبح دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھانے کے لیے جاتے تو مدرسہ کے آس پاس محلے میں جو بیوہ عورتیں رہتی تھیں، پہلے ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بی اگر بازار سے تمہیں کوئی سودا منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔ اب ایک خاتون نے کہا کہ میرے لیے آلو لے آئیں، دوسرے نے کہا کہ میرے لیے دال لے آئیں، کسی نے کہا کہ میرے لیے دھنیا پودینہ لے آئیں۔ پھر بازار جاتے، وہاں سے سودا خریدتے اور ان کو پٹلیاں بنا کر گھر گھر تقسیم کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو ٹماٹر منگوائے تھے، آپ آلو لے آئے۔ کوئی خاتون کہتی کہ میں نے اتنا منگوایا تھا، آپ اتنا لے آئے۔ وہ جواب میں فرماتے کہ اچھا بی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار جا کر بدل کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جا کر وہ چیز بدلواتے اور دوبارہ پہنچاتے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی اعظم بن کر بیٹھنے سے پہلے اپنے محلے کی بیواؤں کی یہ کام کرتے تھے۔ آپ کی ایک عادت یہ تھی کہ کوئی شخص آپ کے سامنے چاہے کتنی ہی غلط بات کہہ رہا ہو، لیکن آپ سے اس کے منہ پر یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو تاکہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ غلط بات کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے، لہذا آپ اس شخص کی بات کی کوئی اچھی تعویل کر کے اس سے فرماتے کہ اچھا شاید آپ کی بات کا یہ مطلب ہے، خود ہی اس کی کوئی تعویل کر کے اس کی بات کو صحیح کر دیتے تھے۔ لیکن کسی کے منہ پر اس کو جھٹلانے سے ہمیشہ پرہیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، جن کے فتویٰ پر ہندوستان کے تمام علماء سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ آج ان کے فتاویٰ 10 سغیم جلدوں میں شائع ہونے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنے فتووں سے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہو، اگرچہ وہ بات غلط ہو، اس کی بات کو رد کرنے کے بجائے ایسا عنوان اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ حقیقی مسلمان کون؟ یہ بڑے کانٹے کی بات ہے کہ آدمی ہر وقت اس کی فکر کرے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ ہمارے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی سارے آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لیے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسرے کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس روز میری باری تھی۔ ویسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتی تھیں، ایسی محبت تو دنیا میں کوئی بیوی کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش ہوئی کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا کھانا بنا لوں۔ لیکن اچھا کھانا کس طرح بنائے؟ اس لیے کہ جو کچھ آتا تھا وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ جو پڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں پیس کر ان کا آٹا بنایا اور پھر اس کی ایک روٹی بنائی۔ خیال یہ تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو چونکہ سردی کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم بستر کا انتظام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں تو جو روٹی میں نے آپ کے لیے پکائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اتنے میں پڑوس کے گھر کی بکری ہمارے گھر میں آئی، اور وہ روٹی جو میں نے اتنی محنت اور چاہت سے پکائی تھی وہ بکری اٹھا کر لے گئی۔ میں اس بکری کو اپنی آنکھوں سے روٹی لے جاتی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اس لیے میں نے اس بکری کو نہیں روکا تاکہ کہیں شور کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بکری روٹی اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد روٹی لے جانے سے مجھے بہت سخت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید وہ بکری کہیں نظر آ جائے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ کی حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے اتنی محنت سے روٹی آپ کے لیے پکائی تھی مگر بکری وہ روٹی لے کر بھاگ گئی، اس لیے مجھے بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روٹی کا جو کچھ بچا ہوا حصہ تمہیں مل جائے وہ لے آؤ، اور اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف مت دینا، اور اس کو برا بھلا مت کہنا کہ تمہاری بکری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی۔ اب دیکھیے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اس میں اس پڑوسی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہو تب بھی اگر تمہاری ایک روٹی چلی گئی تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھ تو تمہیں عمر بھر رہنا ہے، نباہ کرنا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ لڑائی یعنی پڑوسی کے ساتھ لڑائی مول لوگی تو اس سے ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس روٹی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔ آج ہم لوگ اس زمانے کا ذرا تصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدر و قیمت نہیں پہچان سکتے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکائی تھی، اس لیے کہ آج تو اللہ جل شانہ نے رزق کی فراوانی کر دی ہے، روٹی کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر آج ایک روٹی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا اس کو پیس کر بمشکل ایک روٹی تیار کی، وہ روٹی بھی بکری اٹھا کر لے گئی، لیکن اس کا باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا۔ آگے تفصیل تھوڑی سی اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو